Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Azkar al-Sabah, Azkar al-Salah. Complete, authentic Morning Azkar collection. You do this right after Fajr, Salatul Fajr, after Azkar Ba'd Salah. As Ibn Qayyim said in Al-Wabil al-Sayyid, and they are between the dawn and sunrise, and between Asr and the sunset. That is the morning and evening Azkar. So Alhamdulillah, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wahdika ma istata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. I said Alhamdulillah in the beginning because Wallahi, it's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala to I have been wanting to do this from a long time but was not getting the opportunity. So finally, okay, so in the morning Azkar, something that is very important is called Sayyid al-Istighfar, the master supplication for seeking forgiveness. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. O Allah, you are my Lord. None has the right to be worshipped except you. You created me and I am your servant, and I abide by your covenant and promise as to the best of my ability. I seek refuge in you from the evil what I committed. I acknowledge your favor upon me and I acknowledge my sins. Forgive me, for verily none forgives sins except you. I'm just doing a loose, fast translation, okay? You definitely need to learn Arabic language and slowly but surely just get started, and with keep asking Allah, and with passage of time you will begin to understand the text directly, but for now I'm just trying to help you with the English and Urdu translation. तो आप में से वो जो इंग्लिश नहीं समझते, जो सईदुल इस्तिग़फ़ार बहुत इम्पोर्टेंट ये दुआ है, और इसका मतलब है, ए अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैं अपनी ताकत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं तेरी पनाह में आता हूँ अपने किए हुए कामों की बुराई से। मैं तेरी नेमत का इकरार करता हूँ जो I acknowledge your favor upon me, यानी जो तूने मुझे अता फरमाई। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। So this is a loose translation. The reference is Sahih Bukhari 6306. Okay, after we're done with Sayyidul Istighfar, then comes what
Remember this. Sayyid al-Istighfar is included in both morning and evening. You have to recite it once. And then there is Asbahna wa asbah al-mulku lillah. Let's see if I have the translation for you. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. The translation is there. The English translation is there. We have entered the morning, and Suryanti has entered the morning. يعني أصبحنا وأصبح الملك لله. یعنی ہم صبح میں داخل ہوئے یا ہم پہ صبح ہوئی اور پورے ملک پہ اللہ کی اجازت سے صبح ہوئی. سارا کا سارا ملک، پورا کا پورا اللہ کا ڈومینین، پوری اللہ کی کائنات، سب کچھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس پہ صبح ہوئی. اور یہ اللہ کے لیے ہے صرف. being for Allah alone. ٹھیک ہے. والحمدللہ ساری کی ساری تعریفیں اس صبح میں صرف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں کوئی معبود برحق عبادت کے لائق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. وحدہ لا شریک لہ، یعنی ایک طرح سے آپ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک ولہ الحمد. Sovereignty is for him and all praise is for him. ساری کی ساری ملکیت، بادشاہت اور ساری تعریفیں صرف اس کے لیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. And he has full power over everything. یعنی he is able to do all things. وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. ٹھیک ہے. ایمیجن صبح صبح آپ یہ چیز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، اور آپ ہر روز پڑھتے ہیں. یہ صبح شام کے اذکار آپ نے ایوری سنگل ڈے کرنے ہیں. یو نیڈ ٹو ٹیک یور ٹائم، خشوع کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، آرام سے. یعنی یہ فیل کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں، اور آپ کو میننگ پتہ ہونا چاہیے. ایک ایک چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کو بس روایتی آپ نے نہیں پڑھنا، لپ سروس نہیں کرنی. ربی اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعد. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، یہ اعتراف کرنے کے بعد ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے، نالج سب کچھ نہیں ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ربی اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعد. Oh Allah, I ask you for the good that lies in this day and for the good of what comes after it. یعنی جو آج کے دن میں خیر ہے وہ میں آپ سے مانگتا ہوں. یا اللہ، جو بھی آج کے دن میں خیر ہے وہ عطا فرما دے، اور جو اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو اس دن کی خیر ہے، جو اس کے بعد آئے گی وہ بھی. what comes after it. اور
وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اور اسی طرح شر بھی آپ اللہ سے کہنے جو بھی اس دن کا شر ہے اور جو اس کے بعد آنے والا اس سے بچا لے. ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. O my Lord, I seek refuge in you from laziness and decrepit old age. Meaning یعنی اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں آپ سے اپنی سستی سے اور کسل یعنی سستی، وسوء الکبر اور یعنی اولڈ ایج بڑھاپا جس میں انسان سٹھیا جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، نہ اس کو نماز پڑھنے کی ہوش ہوتی ہے، نہ اور پاکی کی طہارت کی ہوش ہو، کسی چیز کی کوئی ہوش نہیں ہوتی. اپنے وہ صحت طبیعت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اتنا عاجز ہوا ہوتا ہے. اس حالت سے، اس بے بسی کی حالت سے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم چاہے جوان ہوں، اچھے بھلے ہوں لیکن سست ہوں، یا ہم بڑھاپے میں آ جائیں کہ جب ہم شدید کمزور ہو جائیں، بے بس ہو جائیں. یہ دونوں بری عادتیں ہیں، بری چیزیں ہیں اور بری خصلتیں ہیں، اور اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ. Or I seek refuge from the punishment of fire, from the punishment of grave. جتنا ہمیں اللہ کی آگ کی سزا سے اور قبر کی سزا سے ڈرنا چاہیے، اتنا ہم ڈرتے نہیں ہیں. تو دس از ریالٹی. یہ جو آگ ہے اٹس ہارش ریالٹی، اور اللہ ہی ہمیں اس سے بچائے. ہم اس سے جتنی پناہ مانگے اتنی کم ہے. There can be nothing worse than getting into the hellfire. ایون ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ سے اگر اس دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، وہ ایک دوست ہیں، ان کے حال ہی میں ان کے پاؤں پہ کھولتا ہوا پانی گر گیا کینیڈا میں. ان کا پاؤں پورا آگے سے اوپر سے جل گیا، تو اب سکن ہی غائب ہے. اب وہ وضو کیا کریں گے اس پہ؟ تو اوبیسلی مسا ہی کریں گے، وضو تو نہیں کر سکتے. میں نے کہا اس واقعے سے لا بأس انشاءاللہ، لیکن اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ معاف کرے آپ کے گناہ. میں نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ ہم سے یہ کھولتا ہوا پانی، جلن، آگ نہیں دنیا کی برداشت ہوتی تو جہنم کی سزائیں انسان کس طرح برداشت کرے گا. Reported by Muslim. This is the hadith number from Ibn Abbas from Juwairiya radiallahu anha, that the Prophet departed from her in early morning when he. اچھا یہ دوسری روایت ہے، شروع ہو گئی. This is another verse, another hadith. When Prophet departed from Juwairiya radiallahu anha early morning when he prayed the dawn prayer and she was at her place prayed, then he returned in the forenoon. She was still sitting, so he said, "Have you continued upon the state which I left you?" She said, "Yes." The Prophet said, "After leaving you, I said 4 words 3 times over. If they were weighed against whatever you have done today, yani whatever you have said today, they would have outweighed that. They would outweigh that." Subhanallah. This is something very heavy, very heavy. You have to understand there are certain keywords, certain phrases, certain words. You might take them for granted, These are just these four phrases, 4 words. 4 phrases kind of. You might think, like, what is this? This is nothing. Maybe I should read half a Quran, full Quran, then it will mean something on the mizan, that Allah created. So what is these 4 phrases? But subhanallah, what Prophet is saying in the hadith in Sahih Muslim by Ibn Abbas, and the dialogue is between him and his wife Juwairiya radiallahu anha, that Rasulullah subah
جب اپنی وائف کو چھوڑ کے گئے، جویریہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے گئے، تو وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی. جب وہ دوپہر میں آئے تب بھی ذکر کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں 4 کلمات نہ بتاؤں کہ وہ اس کے برابر ہے جو تم نے عمل کیا آج. تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینۃ عرشی ومداد کلماتی. I declare Allah free of all imperfections. یہ سبحان اللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. وَبِحَمْدِهِ, and all praises for him. عَدَدَ خَلْقِهِ, as much as the number of his creation. وَرِدَى نَفْسِهِ, as he himself is pleased with. وَزِنَةَ عَرْشِهِ, as much as the weight of his throne. وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ, and as plentiful as his words. Subhanallah. بہت بھاری یہ فریزز ہیں، بہت بھاری، مطلب کہ اس کا معنی ہی اتنا گہرا ہے، اتنا ڈیپ ہے، اتنا گہرا ہے. دیکھتے ہیں ادھر اس کا ٹرانسلیشن ملتا ہے تو آپ سے شیئر کرتے ہیں اردو میں. I can't find it, it's not there. Anyhow, ان کلمات میں جو چیز سمجھنے والی ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے. آپ سے ایک سوال ہے، اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا عرش، ٹھیک ہے، اس کے وزن کے برابر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ کیسے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے پوری، اور وہ غالباً قرآن میں بھی آتا ہے، یعنی کہ پوری زمین و آسمان کے، یعنی پوری زمین کے کا پانی بھی اگر لگا دیا جائے اللہ کے الفاظ میں تو وہ پورا نہیں پڑے گا. اور اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں اگر اس کا آپ اندازہ لگانے لگ جائیں، جو کہ آپ نہیں لگا سکتے. اللہ کی مخلوقات ٹوٹل کتنی ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. No one knows. اور خالی فرشتوں کا ہی آپ وہ اندازہ لگا لیں تو تمام مخلوقات. اور اللہ کی رضا سبحان اللہ. This is something very very deep. یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ. تو ایک تو وہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو آخری حدیث ہے صحیح بخاری کی، جو مشہور حدیث ہے. اور وہ بھی ہے، مطلب وہ تو میزان میں وہ بھی بڑا بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ آپ بخاری کی آخری حدیث پڑھ سکتے ہیں اور اس کی فتح الباری میں اس کی آپ تشریح پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو in terms of the morning azkar, what is like these words are really really greatly rewarding. And remember, Shaitaan does not want you to utter the words that have mighty reward in Sharia, well established, and in the Sunnah. He doesn't want you to spend your time and energy on such acts which are very very rewarding.
he wants you, first of all, he doesn't want you to do good deed, and he will make sure you fall into shubuhat or shahwat, as in doubts or desires. And in case if by fadl of Allah you are able to you know identify his whispers and his attacks, and you're able to evade, then he will try his best. If you are doing good deeds, then you do as less rewarding deeds as possible. In every way, his efforts are to hinder you from attaining pleasure of Allah and attaining his everlasting mercy, which is Jannah. Anyhow, let's continue. Subhanallahi wa bihamdihi. I declare Allah free of all imperfections, all praises for Allah. Reported by Muslim from Abu Huraira radiallahu anhu, who said, when he entered morning, when he entered the evening, 100 times, no one will come on the day of resurrection with something better than what he comes with, except for the one who said the like of what he said, added something upon it. Subhanallah wa bihamdi. Okay. Abu Dawood reported from Abdullah bin Khubayb radiallahu anhu, who said, we went out on rainy and very dark nights seeking out Allah's Messenger so he could lead us in prayer. So we found him. So he said, have you prayed? So I did not say anything. So he said, say. So I did not say anything. So he said, say. So I did not say anything. So he said, say. I said, O Messenger of Allah, what shall I say? He said, Qul huwallahu ahad, in 2 surahs of seeking refuge 3 times, when you enter the evening and when you enter the morning. That will suffice you for everything. Allahu Akbar. Suffice you for everything. Declared Hasan by Shaykh Albani. وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ and قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Say this, 3 times each. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. And then Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. O Allah, with your aid we enter the morning, with your aid we enter the evening. You cause us to live and you cause us to die, and to you is the resurrection. Hey Allah, आपकी ही तौफीक से, मदद से हम सुबह में दाखिल होते हैं, और आपके ही सपोर्ट से हम शाम दाखिल होते हैं. आप ही हमें ज़िंदा रखते हैं, आप ही हमें मौत देते हैं, मार देते हैं, और आप ही हमें रिसरेक्शन इलैहि नुशूर, आपके पास ही लौट के जाना है. आप ही हमें दोबारा फिर उठाएंगे, हमें मारने के बाद फिर उठाएंगे. रिसरेक्शन. और इवनिंग में, शाम के वक्त ये कहना है, अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बहना व बिका नहया व बिका नूम इलैकल मसीर. Declared Sahih by Shaykh Albani. Reported by Abu Dawood from Uthman bin Affan radiyallahu anhu. I heard Messenger sallallahu alaihi wasallam say, Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i huwa as-sami'ul 'alim. Okay, so let's revise a bit. Shuru mein aapko, so in the beginning I told you about the master supplication for seeking forgiveness, Sayyid al-Istighfar. Then I told, now we are in the name of Allah's protection. The name of Allah's protection. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i huwa as-sami'ul 'alim. In the name of Allah, with whose name nothing can harm on earth or in heaven, and He is all hearing, all knowing. Allah के नाम के साथ जिसके नाम के साथ ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वो सुनने वाला जानने वाला है. ये 3 दफ़ा पढ़नी है. ये रेफरेंस है अबू दाऊद की 5088, तिरमिज़ी की 3388.
Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul। याद रखें जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपके बाकायदा दिल में ये अक़ीदा हो कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये अल्लाह का नाम मेरे लिए काफ़ी है। अब मुझे ज़मीन आसमान में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। वो सब सुनने वाला, सब जानने वाला। You will not be struck by sudden calamity until morning, and who says in the morning will not be struck by sudden calamity until evening। कोई भी अल्लाह की तरफ से जो है अज़ाब या मुसीबत आपको नहीं पकड़ेगी अगर आप ये ईमान से पढ़ते हैं। अल्लाह की ख़ास हिफाजत में आप आ जाएंगे। और एक और भी है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। I seek refuge in Allah's perfect words from the evil of what He has created। मैं अल्लाह के कामिल कलिमात की पनाह में आता हूँ उसकी मखलूक की बुराई से। ठीक है, ये 3 दफ़ा आपने पढ़ना है। ये रेफरेंस दिया हुआ है, देख लें। अच्छा, alright, now this is very very important। Allahumma inni as'aluka al-'afwa wa 'afiya في الدنيا والآخرة। اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. This is kind of like a tongue twister. Oh Allah, I ask you for well-being and security in this world and in the hereafter. Very important. That is what we all want, isn't it? We want well-being and security in this world and the hereafter, right? Because if you think about the grave and the life that is to come, you would be scared because it's uncertainty. You don't know what's coming. And uncertainty always scares us, right? But when you trust Allah, you cannot see Allah, right? Allah has veiled Himself. You can't see Allah in this world, but you can see His signs and you can feel Allah subhanahu wa ta'ala, you can feel Him through His miracles, His signs, and the signs that He shows you within your body and outside, your internal and external world. So many ways Allah shows you that He is there and He is the Almighty, all-powerful. And whatever He decides, that is what happens, Just because He has given us a little bit of free will and little bit of, time and space, little bit of opportunity to practice our free will, doesn't mean now we start underestimating Him, we start challenging Him, we start undermining Him. Imagine some people don't even believe in God. How unbelievable that is, how ridiculous that is. How can everything be functioning normally every single day without the control of Allah subhanahu wa ta'ala? It's just not possible. It doesn't make sense how complicated the universe is. If you look at it, if you think about it, I think anyone who studies astrology and physics and outer space, the planets and stuff, Mars and Moon and all these missions, then it should bring you close to Allah subhanahu wa ta'ala. So many scientists have actually accepted Islam, and if it doesn't, then it's just Shaitaan has made your evil sins, your evil deeds fair seeming to you. Beware, you are being deceptive. So anyhow, coming back, so we ask Allah for well-being and security in this world and hereafter. Allah, I ask you for pardon and security in my religion, my worldly affair, my worldly life, my family and my wealth. Oh Allah, conceal my faults and keep me safe from that which I fear. Allah, guard me from front of me and my behind, right and my left, from above, and I seek refuge
seek refuge in your greatness from being unexpectedly destroyed from beneath me. Declared Sahih by Sheikh Albani. یعنی اب اللہ سے عفو و عافیہ صحت و عافیہ مانگتے ہیں. عفو و عافیہ is different from صحت and عافیہ. صحت تو صحت ہے لیکن عفو و عافیہ یعنی ویل بینگ اینڈ سیکیورٹی دونوں دنیا آخرت میں. اور آپ اللہ سے مانگتے ہیں یعنی دین میں دنیا میں فیملی میں مال میں. اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہ چھپا دے میری غلطیاں چھپا دے اور مجھے اس سے امن دے مجھے اس سے بچا جس سے میں ڈرتا ہوں. اللہم احفظنی من بین یدی من خلفی یدی من خلفی یعنی کہ میرے آگے پیچھے سے مجھے بچا میری حفاظت فرما اور رائٹ لیفٹ سے بھی اور ان دا اینڈ اوپر نیچے سے. سبحان اللہ. جو 3D ہم لوگ بات کرتے ہیں جو 3 ڈائمینشنز ہے ایکچولی یو شوڈ بی ورریڈ بیکاز یو کین بی ہارم فرام ون آف دا 3 ڈائمینشنز تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. Perhaps the most important zikr, the heaviest zikr, the grand zikr, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. This is the version, in the come in the hadith declared Sahih by Sheikh Albani. None has the right to worship except Allah alone, having no partners. Sovereignty is His, and all praises for Him, and He has full power over everything. یعنی کہ یہ کلمے والا پارٹ تو آپ کو اردو میں واضح ہوگا پہلے بھی پڑھا گیا. دس از اے ایزیئر ون. ٹھیک ہے یہ ایزی ہے یہ پتہ بھی ہوگا شاید کافی لوگوں کو بٹ believe me this can change your life if you recite it, you read it with all your heart. Reported by Abu Dawud from Abu Ayyash radiallahu anhu, Allah's Messenger said in the morning these kalimat, then it will be for him like the freeing of a slave from the descendants of Ismail, Allahu Akbar, and the 10 good deeds will be written for him and 10 evil deeds will be erased for him, and he will be raised by 10 levels, and he will be 10 levels, imagine, and he will be protected from Satan, Shaitaan until the evening, and if he said in the evening then he will be like that for him until the morning. Allahu Akbar. So جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. Recite this as much as you can. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. The more you recite with faith, the stronger your heart will become that day. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. $100 times when he enters the morning, 100 times when no one will come with anything more excellent than him except for one who says something more excellent. Allahu Akbar. کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے اس میں اللہ کی توحید ہے اس میں اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے کہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت ہی عظیم یہ اذکار ہیں. آیت الکرسی, you must be knowing آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمن شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Recite once. یہ معاوضات
معوذتين में ये दो आते हैं क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास क़ुल हुवल्लाहु अहद शामिल नहीं है उसमें contentment with Allah ये बहुत important है रदीतु बिल्लाहि रब्बन बिल इस्लाम दीन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन I'm pleased with Allah as my Lord, with Islam as my religion, Muhammad sallallahu alaihi wasallam as my prophet. मैं राज़ी हूँ अल्लाह के रब होने पे मैं राज़ी हूँ अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर। 3 दफ़ा रदीतु बिल्लाहि रब्बन बिल इस्लाम दीन व मुहम्मदिन रदीतु बिल्लाहि रब्बन बिल इस्लाम दीन व मुहम्मदिन Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Glory be to Allah, and His is the praise, His is all praise. Reported by Tirmidhi from Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu said to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, O Messenger of Allah, teach me what I can say when I enter the morning. Allahumma fatir subhanallah. ये वाला check करें ज़रा. Allahu Akbar. This is like so good कि इस पे हम आपको फ्री अलबे खिला दें. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر النفس من شر الشيطان وشرك أقترف على نفسي سوء وأنا أرجوه إلى مسلم. الله أكبر. O Allah, creator and originator of the heaven and the earth, knower of the hidden and the apparent, none has the right to worship but you, the Lord and the omnipotent, sovereign of everything. I seek your refuge from the evil of myself and from the evil of Satan and from the shirk he calls to and from the committing evil against my soul or bringing it upon a Muslim. Declared Sahih by Shaykh al-Albani Sahihah. This Shaykh Albani has a Sahiha and a Da'ifa, This is talking about Sahiha, not Sahihan. Sahihan is different. Sahihan is generally Bukhari and Muslim. It's called Sahihan, So, the important point in this one is A'udhu bika min sharrin nafsi. Imagine you seek refuge from the evil of yourself first, then from the evil of Shaitaan, and from shirk. So evil of yourself, then evil of Shaitaan, and from the evil of shirk, from the shirk that he calls to, and from committing evil which harms either your soul or bringing it upon a Muslim. For example, so many people smoke, so many people do shisha, whether it's Dubai, whether it's Saudi Arabia, whether it's Pakistan, whatever, whether it's Malaysia. I've seen it everywhere, People don't fear Allah. Some people do it outside Masjid Haramain. Subhanallah. Really amazes me. So, this life is all about controlling your desires. So fear Allah, ya akhi, ya ukhti. I was shocked. I saw women smoking in UAE, in Dubai. So many women. It's insane. Even I think some villages far away, villages, some really illiterate people here far away in some places in Lahore and Karachi, they actually smoke. So it's ridiculous. Anyhow, so just like now, smoking is haram. Smoking is harmful to yourself. It harms your own soul, your own lungs, right? And then smoking is also haram for
as per research established, the medical experts, the doctors, they say that the passive smoker is harmed more than the active smoker. One smoking, the active smoker, his lungs are not as harmed from the nicotine and the smoke exhaled by the smoker than the one that the nearby people inhale. They are harmed more. Very few people know this, so you need to you know be careful of this, be aware of this. Ya Hayyu Ya, and this is another important one. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni li nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni li nafsi tarfata 'ain. Reported by Nisai in Amlul Yawm wal Layla from Anas bin Malik radiallahu anhu said, Prophet ﷺ said to Fatima radiallahu anha, what could prevent you from listening to what I counsel you with, or that you say when you enter the morning and when you enter the evening? O ever-living one, O self-subsisting sustainer of everything, by your mercy I beseech, rectify for me all my affairs, and do not entrust me to my own self for the blink of an eye. Declared Hasan by Shaykh Albani, Sahih al-Targhib. Allahu Akbar. یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے، آپ کو کیا بتائیں، کیونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ تکبر میں، پرائڈ، ایروگنس، خام خواہ کی اکڑ، اپنے آپ کو پتہ سمجھنا، سبحان اللہ، کچھ بھی ذرا سی ڈگری، ذرا سی سرٹیفیکیشن، ذرا سا کچھ کر لیں، دے تھنک لائک ذرا سی 4 دن نماز پڑھ لی مسجد میں، 4 دن قیام کر لیا، روزے رکھ لیے، دے تھنک لائک خلاص، تو بہت ضروری ہے آپ یہ کانسیپٹ، یہ بات سمجھیں کہ جو بھی خیر اس وقت آپ کے پاس ہے، اور وہ جو آگے آنے والی ہیں، جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں، وہ صرف اور صرف محض اللہ کی رحمت ہے. وہ خیر جو بھی ہو، ایک حلال رزق، حلال بزنس، حلال یعنی ایک نفع بخش بیوی، یہ شاید فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، اور جو ہے نفع بخش بچے، بینیفیشل وائف، کڈس، ویلتھ، بینیفیشل نالج، موسٹ امپورٹنٹ، یہ سب راستے ہیں، چابیاں ہیں اور دروازے ہیں جنت جانے کے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ویری امپورٹنٹ، وہ یہ بھی پڑھیں. اس کے بعد دین اصبحت اثنی علیک حمدا واشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ آیت الکرسی، اس کا تو آپ کو ٹرانسلیشن آتا ہوگا، پھر بھی ہم جلدی سے پڑھ دیتے ہیں. Quickly I'll just read the translation. Maybe you don't know, you can read the Dr. Muhammad Mohsin Khan's translation in English. Meaning of Ayat al-Kursi: Allah alone has right to worship except Him, the ever-living, the self-subsisting sustainer of all that exists. Neither drowsiness nor sleep overtakes Him. To Him belongs whatever is in the heavens and the earth, whatever is in the earth. None can intercede with Him except with His permission. He knows whatever lies before them, whatever is behind them. They cannot encompass anything of His knowledge except that which He wills. His footstool extends over the heavens and the earth, and His kursi, and preserving them does not weary Him, and He is the exalted one, the tremendous one. Allahu Akbar. Very, very powerful verses. If you say it when you enter the morning, you will be safeguarded from us until you enter the evening. If you say it when you safeguarded
daily morning. The fool one has spoken the truth. Yani, actually, there's a whole narration in this. Actually, Shaitaan was the one who mentioned this. You can read the hadith. I'm not going into details. I'm quickly, so that early in the morning you can just quickly go through these azkar, and whilst having deep understanding, not just like reading a script without any feelings and understanding. That will not benefit you, I can assure you that. Keep reciting it every single morning, and what will happen is you will memorize it. You will not even need to look at the video or document I'm telling you. You will just say it because you would have memorized it. But for that you need to say it every single morning and evening. Of course, don't forget the evening. Most people do it in the morning, they forget in the evening. Allahu musta'an, including myself. Most of the time I forget it at night, and Allahu musta'an. So make sure that you choose specific times and you do recite. Make it a habit. Once it becomes a habit, then you'll do it even without realizing. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. We have entered the morning upon the true religion of Islam, upon the testification of the purity of worship, and upon the religion of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and upon the way of our forefather Ibrahim, who was upon the true religion of worshiping Allah alone, and he was not from those who associate others with Allah. I'm sorry if that was fast, but basically इसका मतलब ये है कि हमने सुबह की फितरत इस्लाम बकलिमत इखलास, in terms of Urdu it's easy to understand. और दीन नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत अबीना इब्राहिम हनीफा मुस्लिम का, ये हनीफन ये शायद समझ ना आए लोगों को दीन हनीफा ये क्या है. एक तौहीद वाला, एक अल्लाह की इबादत, तौहीद उलूहिया है पूरे जो हनीफ लफ्ज़ है ना, इसमें इसकी तफसीर ज़रूर पढ़ें. For now I'm not going into details. ठीक है, this is supposed to be a quick going through reported by Tabari from al-Munayzir radiyallahu anhu, if I pronounce that correctly, who said, I heard Allah's Messenger say, whoever says when he enters morning, Raditu billahi rabbil Islam. Yeah, this I have already read. I am pleased and satisfied with Allah as my Lord, with Islam as my religion, with Muhammad as my prophet. Then I guarantee that I will take hold of his hand until I enter him into paradise. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rab. Declared Hassan di ghayrihi wa Shaykh Albani in Sahih al-Targhib and Sahih Tayyib, reported by Ibn Majah from Salama radiallahu anha, that Prophet used to say when he prayed, don't pray when he had given salutation, Allahumma yas'aluka ilman nafi'a rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Again, this is extremely important. O Allah, I ask you for beneficial knowledge, for good and pure provision, and for deeds which are accepted by you. Allahumma yas'aluka ilman nafi'a. See, you can't be seeking all the knowledge, you thinking and provisions and actions, but if they are not for Allah and in compliance with the Sunnah mutabi'a, it's not getting accepted in reality. So you need to have this purity in your niyyah, in your intention, high level of consciousness every time, every single day, every good action that you do. You really need to fear Allah. اللهم يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा करें. और أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. I seek refuge in perfect, complete words of Allah from evil whatever He is created. Will not be harmed by poisonous things that night. Check करें.
Reported by Abu Ya'la from Abu Hurairah who said, Allah said, no servant seeks protection from the fire 7 times in a day, except that fire says, oh my Lord, the servant so and so sought your protection from me, so grant him protection. No servant asks Allah for paradise 7 times in a day, except that paradise says, oh my Lord, your servant so and so asked for me. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma yasaluka al-jannah. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم يسألك الجنة اللهم يسألك الجنة الفردوس الأعلى وأعوذ بك من النار. I think there is a version I remember. اللهم يسألك الجنة الفردوس الأعلى وأعوذ بك من النار اللهم يسألك الجنة الفردوس الأعلى وأعوذ بك من النار. Ask for Jannat al-Firdaus al-A'la. Declared Sahih by Shaykh Albani as Sahihah. And for the wording, see Tuhfatul Ahwadi. This is compiled, I'm reading from this document compiled by Abu Talha Dawood Burbank Rahimahullah. Okay, and this is one simple document compiled by this miskeen, and it's a work in progress, and I need to improve it further, but this is what I have for today. اللهم ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ये भी पढ़ लें एक दफ़ा. Alright. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. So that's about it. जो main सही साबित जो azkar हैं, all the authentic most to the best of my knowledge, the sahih, the authentic morning azkar I have tried to cover today in this video. So if there is any good, then it is from Allah. If there is any mistakes, do let me know. I can correct, make another video or edit this video, whatever. And if there are any mistakes or evil in this video, that is from myself. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.